अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मीर तक़ी मीर की जिस गज़ल के बारे में हम बात करेंगे उसका पहला शेर है, और ये हम बता दें कि ये शेर अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। लोग इसको पढ़ते हैं जो इस ज़ोर से मीर रोता रहेगा, जो गलत है। दुरुस्त शेर ये है कि जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। काहे को का मतलब है कैसे या क्यों, ये मतलब ले लीजिए आप। बाकी शेर में कोई ख़ास मुश्किल लफ्ज़ है नहीं, और इसके कोई मानी भी बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है। उनका कहना यह है कि इश्क़ में और मोहब्बत में और महबूब की जुदाई में मेरा रोने पीटने के अलावा और कोई काम है ही नहीं, और बाज़ औक़ात तो मैं इस कदर शोर से रोता हूँ, इतना शोर मचता है मेरे रोने से कि मेरे जो पड़ोसी हैं उनका चैन हराम हो जाता है और वो सो नहीं सकते। तो जब जैसे ही रात आती है और मुझे अपने महबूब की बेवफ़ाइयाँ और मुझे ये जो तन्हाई है, जो उनके हिजर के सदमे हैं, ये सब जब मुझे नज़र आते हैं तो मैं रोता हूँ, और मैं इतनी बुलंद आवाज़ से रोता हूँ कि मेरे पड़ोसी सो नहीं सकते। अगला शेर है, मैं वो रोने वाला जहाँ से चला हूँ जिसे अब्र हर साल रोता रहेगा। अब्र कहते हैं बादल को। अब वो उन्होंने अपने रोने की असल में शिद्दत को यहाँ पर बयान किया है। जैसे आप जानते हैं कि जब बारिश बरसती है तो वो बहुत ज़्यादा बरसती है, इतनी ज़्यादा कि बाज़ औक़ात सैलाब आ जाते हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं, लोग ख़ुद डूब जाते हैं, तो हर तरफ पानी पानी होता है, जल थल होता है। तो उन्होंने अपने आप को उससे मिसाल दी है, और वो कह ये रहे हैं कि मेरे जैसा रोने वाला जो है वो तो कभी पैदा हुआ है ना होगा। और ये जो बारिश आती है, जो बादल बरसता है, ये मुझे हमेशा मेरी जुदाई में रोता रहेगा कि कोई मीर भी था जो बहुत ज़्यादा हमसे कहीं ज़्यादा, यानी मुझसे कहीं ज़्यादा, बादल ये कह रहा है कि वो रोता था, तो उसे मुझ पर रश्क होगा कि बारिश से बढ़कर, बादल से बढ़कर रोने वाला इस दुनिया से चला गया। अगला शेर देखिए, मुझे काम रोने से अक्सर है नासे, तू कब तक मेरे मुंह को धोता रहेगा। नासे कहते हैं नसीहत करने वाले को। नासे का लफ्ज़ बहुत सारे शोरा ने अपने शेर में इस्तेमाल किया है अपने, और नासे यूँ समझ लीजिए कि एक तरह का एक इस्तारा बन गया है, एक इशारा बन गया है उर्दू शायरी में, कि जो समझाने वाले होते हैं उनको कभी भी शायर, और शायर जबकि वो आशिक हों, वो कभी भी, या उनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने से उनको रोकने वाले हों, तो उनको वो नासे कहते हैं, जो उनको नसीहत करते हैं कि मियाँ तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, ये इश्क विश्क ये अच्छी बातें नहीं हैं, इनको छोड़ दो। तो वो ये कहते हैं कि उससे कहते हैं अपने नासे से, नसीहत करने वाले से, कि भाई मैं तो हमेशा अक्सर रोता ही रहता हूँ, तू कब तक मेरे मुंह को धोता रहेगा। मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब कोई रो रहा होता है और तो फिर उससे कहा जाता है कि भाई मुँह धो लो, मुँह धोने से ज़रा तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तसल्ली हो जाएगी और तुम्हारे रोने में कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी। तो वो अपने नासे से कह रहे हैं कि ये जो तुम बार बार मेरा मुंह धुलाते हो, तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें यकीन आ गया कि अब मैं नहीं रहूँगा, तो ये तुम कब तक ही काम करते रहोगे, क्योंकि मेरा तो काम ही रोना है, तो इसलिए मेरे मुंह को ना धुलाओ और मुझे रोने दो, मुझे तसल्लियाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़ाहिर है कि वही है रोना सारा, इश्क और महबूब। इसे आप दुनिया की बहुत सारे जो दूसरे नाकामियां हैं उनमें भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि अक्सर शोरा जो हैं वो अपने रोने का सबब अपने महबूब की बेवफ़ाइयों को करार देते हैं, तो इसलिए हम भी यही माने यहाँ पर लेते हैं कि वो नासे से कह रहे हैं कि भाई मुझे कब तक मेरे मुंह को तुम धोते रहोगे। मुंह धोने से एक दूसरा माने भी हम निकाल सकते हैं, वो ये है कि मुझे कब तक समझाते रहोगे, मुझे कब तक रोते रहोगे, मेरा तो काम ही रोना पीटना है, तो तुम ये काम बंद कर दो, क्योंकि मैं तो हर वक्त रोता ही रहूँगा। अगला शेर देखिए, बसे गिरिया आँखें तेरी क्या नहीं हैं,
کہاں تک جہاں کو ڈبوتا رہے گا۔ گریہ کہتے ہیں رونے کو، تو یہ اپنے رونے سے مخاطب ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آنکھیں تیری نہیں ہیں، یعنی تو دیکھ نہیں سکتا، اپنے رونے کو خود ہی مخاطب کر رہے ہیں۔ تو کب تک اس طرح روئے گا، اتنا بے شمار اور زار و قطار ہر وقت روتا رہے گا کہ یہ جہاں جو ہے اس کو تو ڈبو دے گا۔ اصل میں رونے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ شعراء اس طرح کے اکثر مثالیں لے کر آتے ہیں۔ کبھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اس سے اوپر شعر گزرا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ابر جو ہے میں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر رونے والا ہوں۔ اب انہوں نے اپنے رونے کو مخاطب کیا ہے۔ آنکھیں تیری کیا نہیں ہیں کا مطلب یہ کہ تو دیکھ نہیں سکتا کہ میرے رونے سے یہ جہان جو ہے، یہ دنیا جو ہے ڈوبی جا رہی ہے، تو کب تک اس کو ڈبوتا رہے گا؟ اب بس کر دے، اب میں اور مزید رونا نہیں چاہتا، کیونکہ رونے سے دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ میرے دل نے وہ نالہ پیدا کیا ہے، جرس کے بھی جو ہوش کھوتا رہے گا۔ اس میں تھوڑا سا نالہ کا مطلب ہے رونا، اونچی آواز میں رونا، اور جرس کے اصل میں لغوی معنی تو ہوتے ہیں گھنٹی، اور یہ جرس وہ گھنٹی ہوتی ہے کہ جب پرانے زمانے میں قافلے روانہ ہوا کرتے تھے تو یہ ایک گھنٹی بجا دی جاتی تھی تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور کوئی قافلے سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تو وہ جرس کے بھی ہوش کھوتا رہے گا کا مطلب ہے کہ جرس جو ہے اس گھنٹی کی آواز سے بھی کہیں اونچی آواز ہے میرے رونے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب روتا ہوں تو وہ چونکہ گھنٹی جو بجائی جاتی تھی اس کی آواز جو ہے وہ میرے رونے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جیسے روتا ہوں اس کا مقابلہ تو یہ جرس کی گھنٹی نہیں کر سکتی۔ اصل میں وہ گھنٹی بہت ہی زور سے بجائی جاتی تھی، ایسے زور سے بجائی جاتی تھی کہ کوئی قافلے میں سفر کرنے والا مسافر کہیں بھی ہو وہ اس کی آواز ضرور سن لیتا تھا اور اسے پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب روتا ہوں تو میرے رونے کے سامنے وہ جو گھنٹی ہے، وہ جو جرس ہے، اس کی آواز کچھ بھی نہیں ہے، میری رونے کی آواز اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ میں جب روتا ہوں تو بہت ہی بلند آواز میں روتا ہوں۔ اگلا شعر ہے تو یوں گالیاں غیر کو شوق سے دے، ہمیں کچھ کہے گا تو ہوتا رہے گا۔ ہوتا رہے گا کہ سے مطلب ہے انہوں نے غیر کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ جو شاعر ہیں وہ اپنے محبوب کا جو دوسرا عاشق ہوتا ہے اس کو غیر کہہ کے ہی مخاطب کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی شاعر کا آج کل کے زمانے میں بھی غیر کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہیں شاعر پسند نہیں کرتے۔ عموماً یہ غیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شاعر کی طرح یا عاشق کی طرح ایک ہی محبوب پر دونوں عاشق ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کو غیر ہی کہتے ہیں۔ تو وہ محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ غیر ہے، ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، تم اس کو بڑے شوق سے گالیاں دو، برا بھلا کہو، اپنی محفل سے نکال دو، اور ہمیں کچھ کہے گا تو ہوتا رہے گا۔ اب ہوتا رہے گا سے ان کی مراد یہ ہے کہ دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ ابھی تو فی الحال آپ غیر کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ دیجئے، ہمیں ان گالیوں کی بڑی خوشی ہے، اور جب آپ ہمیں ایک طرح سے جب برا بھلا کہیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں محبوب کی گالیاں سننے کی امید بھی ہے اور ان کے خیال میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آخری شعر ہے کہ بس اے میر مژگاں سے پونچھ آنسوؤں کو، تو کب تک یہ موتی پیروتا رہے گا۔ یہ بہت آسان شعر ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ مژگاں کہتے ہیں پلکوں کو، اور وہ اپنے آپ سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ تو کب تک یہ موتی پیروتا رہے گا۔ جو آنکھ میں اصل میں جو آنسو آنکھ میں نکلتا ہے اس کو اکثر شعراء نے موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ ظاہر ہے موتی بھی چھوٹا سا ہوتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے، تو آنسوؤں کے لیے اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں لائی جا سکتی۔ اور موتی پرونے سے اب ظاہر ہے کہ جب موتی پروتے ہیں تو اس کی کوئی مالا بن جاتی ہے یا اس کا کوئی ہار بن جاتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے
یہ بات کی ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ تمہارے رونے سے جو آنسو نکل رہے ہیں موتیوں کی طرح، بس اب ان کو اپنی آنکھوں سے پونچھ دو۔ یہ تم جو موتی پرو رہے ہو، تو پرونے کا مطلب ہے یہاں پر کہ موتی جیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ آنکھ سے ظاہر ہے کہ آنسو کا قطرہ جب ڈھلک کے گال پر آتا ہے تو وہ ایک موتی کی سی شکل صورت ہوتی ہے اس کی، تو اسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم موتی پرو رہے ہو، یعنی تم مسلسل رو رہے ہو، اس کو اب تم ختم کر دو۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور کچھ شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل پسند آئی ہو اور آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ، کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔